باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی تختی ہم نے پڑھا دی تھی، لیسن نمبر 1 ہم نے پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، اور پہلی تختی تھی الحمدللہ حروف مفردات، حروف تہجی کے بارے میں۔ تو حروف مفردات کہتے ہیں کہ حروف مفردات حروف تہجی 29 ہیں، اور ان کو مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الگ الگ حروف ہیں۔ آج لیسن نمبر 2 ہے، یعنی کہ مرکبات کے بارے میں، اور لیسن نمبر 2 حروف مرکبات اس کو کہتے ہیں کہ دو حروف کا آپس میں مل جانا، مرکب ہو جانا، دو حروف کا آپس میں ملنا، مرکب ہو جانا، اس کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ، اور اس تختی میں بتایا گیا کہ نشاندہی کی گئی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ الفاظ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایسے ہیں، اور کلی الفاظ ایسے ہیں کہ جو کچھ الفاظ پورے نہیں لکھے، جیسے کہ کسی الفاظ کا سر نہیں ہے تو کسی الفاظ کا دھڑ نہیں ہے، ایسے بس نشاندہی کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے دوسری تختی کو بھی انہوں نے بالکل ہی الگ الگ لکھا ہے، مکمل حروف نہیں لکھے تاکہ اس کی پہچان کی جا سکے۔ اور اسی طرح حروف مرکبات کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں، دیکھیں حروف مرکبات کہ یہاں الفاظ کو توڑ توڑ کر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ الفاظ کو مکمل نہیں بیان کیا گیا۔ جیسے کہ یہ سین ہے، سین کے آگے جو وہ آگے اس کا پیٹ ہوتا ہے اس کو نہیں لکھا گیا۔ یہ با ہے، با کو مکمل نہیں لکھا گیا، با کے ساتھ الف کو لگا دیا۔ اور اسی طرح یہ جیم ہے، جیم کے پیٹ کو نہیں دکھایا گیا اور جیم کے ساتھ علی کو کنورٹ کر دیا۔ اس کو مرکب، دو مفردات کو ایک کر دینا، یہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ الفاظوں کو توڑ توڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کریم، اور نیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو آج انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، اور حروف کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح ان کو سمجھنا ہے انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مرکبات، لفظ اول ہے الف، یہ ہے الف، بالکل نرم آواز میں الف۔ اور دوسرا لفظ لام، الف، لام کو 5 الف کی مقدار بیان لمبا کرنا ہے، جیسے کہ الف اور الف 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 الف، یعنی کہ 5 الف ہو تو پھر ایک لام اتنا لمبا کرنا ہے۔ اور اسی طرح لام الف، اور آگے تیسرا لفظ بھی اسی طرح لام کو لمبا کریں گے اور الف کو بالکل ہی نرم آواز سے اس کو لمبا کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ لام الف، با الف، با الف، نون الف، نون الف، تا الف، تا الف، یا، یا الف، سا الف، سا الف، سا، یہ یاد رکھیں دونوں دانتوں کے کنارے، ان سے زبان کی نوک کو باہر نکالنا، پھر سا بنے گا۔ سا الف، شین الف، شین الف، سین الف، فا الف، فا الف، قاف الف۔ ہم نے
اس قاف میں اور اس کاف میں فرق رکھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قاف موٹا ہے، قاف الف، اور یہ کاف باریک ہے، کاف الف۔ اس کو موٹا نہیں کریں گے، اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو پر موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ قاف الف، جیم الف، یہ والا لفظ جیم کو لمبا کریں گے اور الف کو بالکل ہی نرم آواز سے لمبا نہیں کریں گے۔ خا الف، حا الف، حا۔ حروف تہجی میں بتایا گیا کہ دو ہا ہیں، ایک حلق سے ادا ہونے والی حا الف، اور ایک پیٹ سے ادا ہونے والی یعنی کہ حلق کے نیچے سے ادا ہونے والی، اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، جیسے کہ ہا، یہ والی یہ نظر آ رہی، اس کو ہا الف کہیں گے، لیکن یہ چھوٹی ہا ہے، اس کو بالکل ہی آسان لہجے میں پڑھیں گے۔ ہا الف، عین الف، عین الف، غین الف، صاد الف، صاد الف۔ آگے آ گیا ضاد، ضاد الف، ضاد الف، طا الف، طا اور تا میں فرق رکھنا ہے، طا تا، یہ حروف مفردات مخارج اس کو کہتے ہیں تاکہ الفاظوں کی ادائیگی اچھے سے بیان کی جا سکے اور ان میں فرق ہو جائے، جیسے کہ طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، ہا الف، ہا الف، کاف الف، کاف الف، لام با، لام با، کاف با، کاف با، کاف تا، کاف تا، کاف ثا، کاف ثا، کاف فا، طا با، طا با، سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عین لام، غین لام، کاف لام، کاف، نون، طا نون، ظا نون، ظا نون۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ آج لیسن نمبر 2 پڑھا اور سمجھا، دعا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس کو سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ بے شک قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بے شک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دوستوں سے احباب سے گزارش ہے کہ ایسے ایسے قرآن کریم سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ جتنوں کو یہ شیئر کریں گے وہ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔